السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، حقیقی واقعہ ہے، اور ایسے واقعوں کو سننے کی ہر انسان کو لازمی ضروری ہے۔ لازمی ہے کہ ہر انسان اس واقعوں کو پڑھے اور سنے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک سرکاری ملازم تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے۔ تینوں کے تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے، اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے کہ ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے ہی رہے۔ ایک دن ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے ہیں۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے بوڑھا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا۔ 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، اور دوسرے نے لندن، اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے رہے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ اور وہ نوکر بولا، جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے من دھن کھپا دیتے ہیں۔
اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی غیر دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلواتے ہیں۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوست بزرگوں، اپنے اولاد کو کیا تم تعلیم دلوا رہے ہو کہ نہیں؟ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔